بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ویلکم کرتے ہیں آپ کو اپنے چینل پر، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، صحت اور تندرستی سے نوازے، آمین ثم آمین۔ دوستو، آپ ہمارے چینل کو فوری طور پر سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ آپ کے ساتھ حاضر ہیں ایک بہترین ویڈیو کے ساتھ۔ آج پیش کر رہے ہیں مورنگا، جسے سوہانجنا کہا جاتا ہے۔ سوہانجنے کا ایک پودا سینکڑوں بیماریوں کا علاج کرتا ہے۔ اس کا پاؤڈر ہمارے پاس اویلیبل ہوتا ہے۔ اس کے پھول کا پاؤڈر، اس کے پتوں کا پاؤڈر، اس کے بیج کا پاؤڈر علیحدہ علیحدہ اویلیبل ہوتا ہے۔ اگر کسی بھی دوست کو چاہیے تو ہمارا نمبر اسکرین کے اوپر موجود ہے، ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتا ہے۔ 0303 213 2223 پہ کال کر لے، ایس ایم ایس کر لے، واٹس ایپ کر لے یا ای میل پہ کال کر سکے، ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے سوہانجنا کے بہت سے فوائد۔ اردو اور ہندی میں اسے سوہانجنا یا سہجا کہا جاتا ہے۔ انگریزی زبان کے اندر اسے لوب ٹری مورنگل کہا جاتا ہے۔ یہ ایک بڑا درخت ہوتا ہے جس کے پتے ریزہ ریزہ اور پھلیاں اس کی لمبی ہوتی ہیں۔ یہ درخت عموماً فروری اور مارچ میں پھول دیتا ہے، جو سبزی کے طور پر بازار میں فروخت بھی ہوتے ہیں۔ گوشت اور چنوں کے ساتھ ملا کر اس کا سالن بنایا جاتا ہے، جو بہت ہی مفید ہوتا ہے، جو پیٹ سے گیس کا مرض دور کرنے میں فائدہ مند ہے۔ اس درخت کے جو پھول ہیں، پھلیاں ہیں، اس کا پھل ہے، گوند ہے، جڑ ہے، سب کچھ اس کا مفید ہے۔ اس کے چھلکے تک مفید ہے۔ اپریل کے شروع میں جب پھول جھڑ جاتے ہیں تو درختوں کے جو اس کی شاخیں ہوتی ہیں، بارش بھر لمبی پھلیاں لگتی ہیں اس پہ۔ پھر مئی کے آخر میں تقریباً یہ 1.5 انچ تک موٹی پھلیاں ہوتی ہیں، اور یہ مطلب بہت ہی زبردست قسم کی اس کا پھل ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کی جو جڑیں ہوتی ہیں، جب یہ پودا چھوٹا ہوتا ہے، اس کی جو جڑیں ہوتی ہیں اس کو مولی کہا جاتا ہے۔ اس کا اچار تیار کیا جاتا ہے، جو کہ بلڈ پریشر، فساد خون، تبخیر معدہ اور پیٹ درد کے لیے بہت ہی مفید اور کارآمد ہوتا ہے۔ اس کے چند دن استعمال سے کمر درد بھی جاتا رہتا ہے۔ اس کے اور جو ٹریٹمنٹ ہیں، اس کے پھول اگر پیٹ کے درد کے لیے استعمال کیے جائیں تو بہت زبردست ہے، سالک خون پیدا کرتے ہیں، پیٹ کے کیڑوں کا خاتمہ کرتے ہیں۔ پیٹ کے جو کیڑے ہوتے ہیں، سوہانجنا کے پھول کھلانے سے پیٹ کے کیڑے ختم ہو جاتے ہیں۔ پھول کھلائیں یا اس کا پاؤڈر کھلایا جا سکتا ہے۔ اسی طرح اگر کسی کا تلی کا مسئلہ ہے تو تلی کے زخم، درد اور وجل مفاصل کی جو دردیں ہوتی ہیں اس کے لیے بھی یہ بہت زبردست ہے۔ اس کا پھولوں اور پھلیوں کا سالن بھی تیار کیا جاتا ہے اس مرض کے لیے۔ اسی طرح دم اور کھانسی کا مرض اگر ہو، مسلسل خشک قسم کی کھانسی ہو، جیسے دمے والی کھانسی ہوتی ہے، تو اس میں تازہ پھول اگر مل جائیں تو وہ سالن بنا کر کھائیں۔ اگر تازہ پھول نہ مل سکیں تو پھر اس کا پیسٹ جو ہے وہ بھی کام کرے گا، اور پھلی جس کی ہے اس کو پیس کر صبح خالی پیٹ تازہ پانی کے ساتھ 3 گرام سفوف اس کا استعمال کریں۔ اسی طرح قوت بہا کے لیے بھی بہت ہی زبردست ہے اس کا سفوف اگر استعمال کیا جائے۔ اعصابی طاقت کے حوالے سے عام طور پہ جو ترشی ہوتی ہے اعصاب کو نقصان دیتی ہے، مگر سوہانجنے کی مولی کا اچار گرچہ ترش ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود یہ اعصاب کو کوئی نقصان نہیں دیتا اور تکلیف نہیں پہنچاتا، کیونکہ سرکہ اس کا مسلح ہے اور بہت ہی زبردست اس کا استعمال ہے۔ اسی طرح اگر ورم ہو جسم کے اندر تو تسکین درد کے لیے اور ورموں کی تحلیل کے لیے اس کے پھول اگر نہ دستیاب ہو سکیں تو اس کے پتے بہت ہی زبردست کام کرتے ہیں۔ اس کا سفوف بنا کر خارجی علاج کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ مرگی کا مرض ہو، ہسٹریا کا مرض ہو، اس کے لیے بھی اس کا پاؤڈر استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اس کے پتوں کا پاؤڈر علیحدہ سے بہت ہی زبردست علاج ہے اس کا۔ اس کے علاوہ اس کی جو جڑیں ہیں اس کا پاؤڈر بھی اس کا بہترین مختلف بیماریوں میں علاج کرتا ہے۔ اس کے پھول بھی، اس کی کھال بھی، تو بظاہر طور پہ یہ جو پورے کا پورا پودا ہے، یہ ایک پورا اپنے اندر
دوائیوں کا ایک میڈیکل سٹور رکھتا ہے۔ تو امید ہے کہ آج کی یہ انٹرسٹنگ اور انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ حاصل کریں۔ واٹس ایپ پہ، ایمو پہ یا سوشل میڈیا کے دوسرے پیجز کے اوپر اسے ضرور شیئر کریں۔ ملیں گے بہت جلد ایک اور بہترین ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دیں۔ اللہ نگہبان۔